بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلجی یونیک ویڈیو میں آپ کا میزبان راجہ برتگین خلجی حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی منفرد اور الگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو آپ کے خیالات اور احساسات کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کی اصل پیغام اور مقصد کو سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ چلیے تو پھر بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل ٹاپک کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے آسمان اور سائنس۔ مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے کی یہ کوشش ہے کہ قرآن کی آیتوں کو جس طرح بن سکے سائنس پر منطبق کیا جائے، اور ایسے لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ دوستو، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی تحقیقی مسئلہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور تحقیق کی قید اس لیے لگائی گئی کہ سائنس کے مسائل دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ محض تخمین سے ان میں کام لیا گیا اور اکثر اسی قسم کے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو تحقیق سے ثابت ہوئے ہیں۔ تو جو مسائل تحقیقی ہوں گے وہ کبھی قرآن کے کسی دعوے کے معارض نہیں ہوں گے، کیونکہ قطعی عقلی قطعی نقلی کے معارض نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج کل تو تحقیق کا زمانہ ہے اور مسائل میں غور و فکر سے کام لیا جاتا ہے، تو ذرا اس میں بھی غور کرو کہ اہل سائنس کے جتنے دعوے ہیں سب صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ مثلا اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسمان کا وجود نہیں، سب ستارے فضا میں گھوم رہے ہیں۔ تو دیکھو، یہ مسئلہ ضنی ہے یا تحقیقی؟ تو سائنس کی روح سے آسمان کا عدم قطعی طور سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج تک جتنی دلیلیں نفی آسمان پر قائم کی گئیں ان سب کا خلاصہ عدم العلم ہے، جو کہ عدم الوجود کو مستلزم نہیں۔ وجود آسمان دلیل قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ وجود آسمان فی نفس ممکن ہے، یعنی آسمان کا وجود عدم دونوں عقلاً برابر ہیں، اور یہ عقلی مقدمہ ہے کہ جس کے وجود کی خبر کوئی مخبر جو قطعاً صادق ہو دیتا ہے تو اس ممکن کا وجود قطعی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے وجود کی ایک خبر صادق یعنی قرآن شریف نے دی، بس ان تینوں مقدموں میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ آسمان موجود ہے، اور آسمان کے ممکن الوجود ہونے کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ جب یہ عقلاً ممکن ہے، یعنی نہ واجب ہے اور نہ ممتنع، پس ضروری الوجود ہوا، نہ ضروری العدم، تو عقل کے اس وجود یا عدم کی بابت کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو صرف اس قدر کہ ہم کو از روئے عقل وجود کا پتہ نہیں چلا، اور معلوم ہے کہ عدم ثبوت اور ثبوت العدم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ کا وجود جس وقت تک ہم لوگوں کو ثابت نہ تھا، اس وقت تک بھی ہم یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ امریکہ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم کو وجود امریکہ کا علم نہیں۔ بس اہل سائنس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو آسمان کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، اور ہم کو مضر نہیں، کیونکہ ہم تقریر سابق سے ان کو وجود آسمان تسلیم کرا دیں گے۔ البتہ اس کے ضروری الوجود نہ ہونے پر شبہ ہوتا ہے کہ اہل یونان نے وجود آسمان پر عقلی دلائل قائم کیے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ یونان کے دلائل قریب قریب سب مخدوش ہیں، جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔
واقعیت یہی ہے کہ عقل سے نہ آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ عدم۔ رہی یہ بات کہ علی العموم اس نیلگوں رنگ کو جو کہ جانب فوق میں نظر آتا ہے آسمان سمجھا جاتا تھا، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیلگوں رنگ آسمان کا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اول تو جن دلائل سے یہ ثابت ہوا ہے وہ خود ابھی مخدوش ہے اور بنا الفاسد علی الفاسد ہے۔ دوسرے، اگر ثابت ہو بھی جائے کہ یہ رنگ آسمان نہیں ہے تب بھی اس سے عدم وجود آسمان ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آسمان اس سے آگے ہو۔ بس یہ کہنا کہ آسمان کا وجود جو کہ شریعت سے ثابت ہے دلائل سائنس متصادم ہے، سخت غلطی ہے، کیونکہ سائنس اس میں بالکل ساکت ہے اور قرآن ناطق اور تصادم و تعارض ناطقین میں ہوتا ہے، ساکت و ناطق میں نہیں ہو سکتا، اور جب تعارض نہیں ہے تو سما کی تفسیر کواکب یا معقونن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ تفسیر یقیناً تحریف ہوگی، اور ایسے معرفین کی بابت یہ کہنا صحیح ہے کہ انہوں نے وحی کو معیار نہیں بنایا، کیونکہ باوجود وحی کو ماننے کے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی۔ جس طرح اس دیہاتی کو کہا گیا تھا کہ اس نے قانون پر عمل نہیں کیا، ایک صورت تو وحی کو معیار نہ بنانے کی تھی۔ ناظرین، یہ تو تھی مختصر سی گفتگو آسمان اور سائنس کے متعلق۔ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ سائنس کی ہر چیز پر بغیر کسی حیل و حجت کے یقین نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی مخفی ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کی، ان پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بغیر کسی شک اور شبہ میں پڑھنے کے قرآن پاک کے ان الفاظ پر غور کر لینا چاہیے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر اور بازو ہیں۔ ہمیں بغیر کسی شک اور شبے کے ان آیات کا یقین کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان تب کامل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بغیر کسی شک کے یقین کامل رکھیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام